बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर चीज़ फॉर यू। अपने चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए कोफ्ते लेकर आया हूँ। आप लोगों ने चिकन के कोफ्ते खाए होंगे, छोटे गोश्त के कोफ्ते खाए होंगे, बड़े गोश्त के कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन आज जो कोफ्ते बनाने जा रहा हूँ, कोफ्तों का नाम है ब्रेड के कोफ्ते। ऐसे मज़े के, शानदार, लजीज और एक डिफरेंट सी रेसिपी। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि ब्रेड के कोफ्ते बने। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी देखा करें, एंड तक वीडियो देखा करें, क्योंकि कोई चीज़ आप स्किप कर देते हैं। एक दोस्त ने मुझे बोला कि इसमें ये चीज़ कमी है, उन्होंने वीडियो कंप्लीट देखी नहीं थी। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ डली है, क्या नहीं डली है। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें, और लाल बटन है आपकी जो स्क्रीन पर है, सब्सक्राइब का बटन है, बटन दबा दोगे आपको कुछ मिल जाएगा। सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है और चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा, और हर नए आने वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं अभी। चलें जी, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, 2 कप दूध के आपने लेने हैं, और स्लाइस आपने लेने हैं 6 पीस आपने ब्रेड के लेने। फीकी भी ले सकते हैं और मीठी भी ले सकते हैं, जो सी मर्जी ले लें। उसके बाद सूखा धनिया साबुत 1 चम्मच लेना है आपने, ज़ीरा 1 चम्मच लेना है, और काली मिर्च लेनी है थोड़ी सी, और उसके बाद 3 आपने पीस इसके दालचीनी के लेने हैं। उसके बाद ये लौंग होगा थोड़ा सा, हस्बे मिकदार, हस्बे जायका जो होगा, और उसके बाद 5 पीस आप ले लें, काफ़ी है। उसके बाद आपने कड़ी पत्ता लेना है, 3 पत्ते ले लीजिएगा। 3 आपने इलायची लेनी है, और आप लोगों ने सौगी थोड़ी सी लेनी है। इसके बाद क्या चीज़ है, आप लोगों ने प्याज के 2 गंढे लेने हैं, इसको काट लेना है इस तरीके से। अदरक आपने लेना है छोटा सा पीस लेके, इसको इस तरह आप लोगों ने छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट कर लेना है। थोड़ा सा अपना लहसुन लेना है आपने थोड़ा सा। 2 टमाटर आपने लेने हैं, इसको लंबा लंबा इस तरह काट लेना है, और 3 से 4 मिर्चें आपने सब्ज़ मिर्ची लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने मैदा लेना है, ठीक है, 2 चम्मच मैदे के होंगे। 1 बाउल आप लोगों ने दही का ले लेना है, 1 पाव तकरीबन बनता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मीठा सोडा लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने सब्ज़ धनिया काट लेना है इस तरीके से। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए, अब आपको बताऊंगा इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। एक फ्राई पैन आपने ले लेना है, ठीक है, और उसकी फ्लेम ऑन कर देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें जो 2 कप दूध के थे वो आपने इसमें दूध ऐड कर देना है, और पकने के लिए इसको छोड़ देना है। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्रेड के पीसेस थे, स्लाइस थे, उसके हमने किनारे काट लेने हैं। इस तरह आपने एक एक स्लाइस लेना है और उसके किनारे आपने काट लेने, बिल्कुल ठीक है। ये जो देखें साइड्स इसकी बिल्कुल कट कर लेनी है, जितने भी आपके पास स्लाइस हैं। ये लें जी, दूध पक चुका है, और जो स्लाइसिस थे हमने उसके किनारे उतार दिए थे। वो जो स्लाइसिस किनारे उतरे होंगे वो स्लाइसिस हम इसमें डिप कर देंगे, और डिप आप लोगों ने पूरा पूरा नहीं करना, थोड़े थोड़े टुकड़े पीसेस करके उसमें डिप कर देना आपने। ये कार्रवाई आपने तब डालनी है जब दूध 2 कप से 1 कप रह जाए। ये ना हो कि दूध पकने लगे तो आप फ़ौरन उसमें ये पीसेस डाल देंगे। 2 कप दूध डालना है, जब 1 कप रह जाएगा फिर आप लोगों ने जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं किनारे काट के उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके आपने दूध के अंदर डाल देना है, और दूध के अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है तब एक डो टाइप की बन जाए, हार्ड सी चीज़ बन जाए, तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है, और इस तरह मैश करना है अच्छे तरीके से, ताकि ये एक दूसरे में घुल मिल जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड और दूध मिक्स हो चुकी है, और इस तरह डो टाइप बन गई है। जिस तरह वो दीवारों पे जब हम फिलिंग करते हैं तो उसके लिए हम वो बनाते हैं, प्रोटीन भरते हैं, तो वो प्रोटीन नुमा चीज़ बन गई है, ठीक है। और जब ऐसी चीज़ बन जाए तो आपने इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। निकाल के आपने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये जी, आपने एक और पैन ले लेना है, ठीक है, और उसको आपने हल्की आंच पे रख देना है, और सिर्फ अंदाजे से आपने 2 चम्मच ऑयल या घी के आपने इसमें डाल लेने हैं। वैसे जब गर्म हो जाए तो आपने इसमें साबुत धनिया डालना है, सूखा धनिया जो होता है, उसके बाद ज़ीरा डाल देना है इसके अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने दालचीनी डाल देनी है, काली मिर्चें डाल देनी है। एक ही प्लेट में हमने सारे मसाला जात निकाल लिए थे। उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देना है, लौंग हमने डाले थे, 5 से 6 लौंग थे, 3 इलायचियाँ थी, वो हमने डाल देनी है, और किशमिश आपने इसमें नहीं डालनी, वो भी आपने रहने देनी है। उसके अलावा जितने भी चीज़ें मैंने वो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो आपने इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इसको हल्की फ्लेम पे इसको भूनना है, ठीक है। ले जी, मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है। उसके बाद आप लोगों ने अदरक डालना है, लहसुन डाल देना है, मिर्चें डाल देनी है। क्वांटिटी आपको मैंने पहले बता दी है।
اور آپ لوگوں نے ٹماٹر فی الحال نہیں ڈالنے ہیں، صرف یہ آپ لوگوں نے 3 چیزیں ڈالنی ہیں اور ڈال کے دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے، ساتھ اس کے بھوننا ہے اور مزید اب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ٹماٹر اس لیے ہم نہیں ڈالیں گے، ٹماٹر جو ہے نا وہ پانی چھوڑتے ہیں، اس لیے ہم پہلے پیاز ڈالیں گے، پیاز ڈال کے اس کو مکس کریں گے دوبارہ اچھے طریقے سے، کیونکہ آنچ ہلکی ہماری پھر بھی مسالہ اچھے طریقے سے بھن چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹماٹر ڈال دینے ہیں، ٹماٹر ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کے آپ نے رکھ دینا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، بالکل ہلکی آنچ رکھنی، آنچ تیز نہیں کرنی ورنہ سب کچھ جل جائے گا۔ اچھا جی، آپ نے جو دہی رکھا تھا اس میں آپ نے 1 چمچ نمک ڈال دینا ہے، آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ڈال کے ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 چمچ ہلدی کا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1 چمچ ہی آپ نے سرخ مرچ وہ ڈالنی ہے، اور اس کے بعد جو پیسا ہوا دھنیا ہوتا ہے، خشک دھنیا ڈرائی، وہ آپ نے 1 چمچ ڈال دینا ہے، ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اور مکس کر لینا ہے۔ اس طریقے سے مکس کیجیے گا کہ ہر چیز آپس میں مکس ہو جائے، اور اس کو پھینٹ کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ دیکھیں جی، دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے، پھینٹ لیا ہے، اور اس کی شیپ بالکل چینج ہو چکی ہے اور بڑی فلفی سی اور مزے کی لک دے رہا ہے۔ اس کو بھی آپ نے پھینٹ کے اچھے طریقے سے مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ لے جی، 5 منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھا تھا اور یہ آلموسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کو 5 منٹ بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فلیم بند کر لینا ہے اور اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، وہ اس لیے کہ اس کو بعد میں ہم نے گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ تیار کرنا ہے۔ بریڈ والا جو ہمارا مٹیریل تھا وہ ہارڈ ہو چکا ہے کافی حد تک۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 چمچ اس میں آئل کے ڈال لینے، ہم اندازے سے ڈالیں گے، اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آپ 2 چمچ لے لیں، 1 چمچ لے لیں، اس کو 2 دفعہ ڈال لیں، اور یہ آپ نے اوپر اچھی طریقے سے ٹاپنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے میدا ہے 2 چمچ، وہ آپ نے اوپر ڈال لینے ہیں، اور سب سے اینڈ پہ آپ نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے، بالکل 1 چٹکی کے برابر ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہ ڈالیے گا، یہ زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس میں آپ نے اس کو جس طرح آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے اس کو گوند لینا ہے اور اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اچھا جی، اگر میزہ آپ کے ہاتھوں کو چپک رہا ہے اس کو ملاتے وقت تو آپ حسب ضرورت آئل تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈو ریڈی ہو چکی ہے ہماری اچھے طریقے سے۔ آپ لوگوں نے ایک کولی میں آئل لے لینا ہے، اور جس طرح آپ لوگ کوفتے بناتے ہیں اس طریقے سے گولے کوفتے کے بناتے ہیں، آپ لوگوں نے اس طرح کے گولے بنا لینے ہیں۔ سائز آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، زیادہ بڑے سائز بھی نہ بنائیں، زیادہ چھوٹے بھی نہ بنائیں، اس طرح گول گول سے کر کے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ دیکھیں بالکل کوفتے کی لک دے رہے ہیں یہ، اور مزہ آپ کو وہی دیں گے بلکہ اس سے زیادہ ہی مزہ دیں گے، ایک دفعہ آپ لوگ گھر میں لازمی ٹرائی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، آلموسٹ 23 گولے ہمارے بن چکے ہیں، اسے کوفتے بھی کہا جاتا ہے، گولے بھی کہا جاتا ہے، تیار ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے ایک اور فرائی پین لے کے اس میں آئل ڈال دی ہے، آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں، اور ہلکی آنچ میں بالکل رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم ابھی اس کو فرائی بھی کریں گے۔ ہلکی آنچ میں ہم نے آئل کو گرم کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور آنچ آپ نے بالکل ہلکی رکھنی ہے تاکہ ایک دم جلے نہ، ٹھیک ہے۔ وہ کر کے ہم اس کو جو جتنے بھی ہمارے گولے بنے ہوئے ہیں وہ فرائی پین کے اندر ڈال دیں گے۔ جی، سارے گولے ہم نے اپنے فرائی پین میں ڈال دیے ہیں، اور ہمارے فرائی پین بڑا تھا، اس میں سارے آگے تھے، اگر آپ کو فرائی پین چھوٹا ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئل اتنا ہو کہ اس میں ایٹ لیسٹ ہاف ڈپ ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال کے ہلکی آنچ رکھنی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے براؤن کر لینا ہے۔ ہم نے یہ تیار کیا تھا، ٹھنڈے ہونے کے لیے رکھا تھا، اس میں آپ نے کڑی پتہ اس میں سے نکال لینا ہے، اور اس کو ہم دوبارہ کسی گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ آپ نے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے، ایز یوزول ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں۔ پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اور ساتھ میں ہم نے جو ہمارے گولے تھے ہم نے اتارنا شروع کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کشمش ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی آپ لوگوں نے اسی گھی میں اس کو ڈال لینا ہے، اور 2-3 منٹ کے لیے اس کو کشمش کو فرائی کر لینا ہے۔ آپ نے کشمش ہم نے فرائی کر لیا، دیکھیں اس کا جو ہے نا شیپ اس کی چینج ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے فرائی کر کے اس کو کشمش کو نکال لینا ہے، اور ہم نے گولوں کے ساتھ ان کو رکھ دی کشمش کو۔ یہ جی، جو باقی آئل آپ نے نکال لینا ہے، اس کے اندر سے تھوڑا سا آئل چھوڑ دینا ہے، اور اس میں سے 1 چمچ آپ نے زیرہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا بھوننا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو مسالہ میش کیا تھا ہم نے، پیسٹ جو بھی تھا، اس کو ہم اس کے اندر ڈال کے مکس کر دیں گے صحیح طریقے سے۔ اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو دہی کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، ایڈ کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا مسالے کو جو بھون لینا ہے آپ نے۔ آپ دیکھیں کتنی مزے کی لک آ رہی ہے، اور بہت ہی لذیذ ڈش آج بننے جا رہی ہے۔ واو،
کیا ٹیسٹ آ رہا ہے. آپ لوگ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. میرے منہ سے پانی آ رہا ہے بالکل بھی. اور مجھے اپنے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے. آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں. یہ آپ نے جو جگ میں ہم نے گرائنڈ کیا تھا اس میں 1 گلاس پانی اسی کے اندر ڈال دیں گے. آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں. ہم نے جگ میں اس لیے ڈالا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا بھی مسالہ لگا ہوگا وہ آٹومیٹکلی اتر جائے گا اور ہمارا جگ بھی صاف ہو جائے گا, ضائع نہیں ہوگا. اس طرح آپ نے اس کے اندر ڈال کے 1 گلاس پانی کا اس کو ڈھک دینا ہے اور اس کو دم پہ رکھ دینا ہے. لے جی, مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں آئل آ چکا ہے. واو, آپ یقین نہیں کریں گے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ جب آپ لوگ خود بنائیں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا اور آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے بولا تھا کہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جتنے گولے ہیں اس میں ڈال دینے ہیں. اتنی یمی اور مزے کی خوشبو آ رہی ہے, دل کر رہا ہے جلدی سے کھا لوں میں بس. بہت ہی مزے کی چیز بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں فیومز اس کی نکل رہی ہیں. میں اور قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. واہ, بہت مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہے. میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ یہ والی ڈش ایک دفعہ لازمی بنائیں گھر میں. اور ساتھ ہی دیکھیں گولے کے بعد آپ نے جو ہم نے کشمش فرائی کی تھی وہ ڈال دی اور ہم نے دھنیا اوپر خوبصورتی کے لیے ٹاپنگ کر دی ہم نے. اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آپ نے ڈال کے نا اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا کیونکہ بریڈ کے بنے ہوتے ہیں تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں نے دھنیا اوپر ڈال کے ڈھک دینا ہے اور فلیم آپ لوگوں نے آف کر دینی ہے. ٹھیک ہے, فلیم آف کر کے اب میں کھاؤں گا اور آپ کو کھا کے بھی دکھاؤں گا. کو لے جی, ابھی اس کو ہم باؤل میں ڈالیں گے. آپ دیکھیں کتنے مزے کی لک دے رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ خوشبو اتنی مزے کی آ رہی مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ جلدی جلدی کھا لوں. آپ اس کو کسی بھی باؤل میں ڈال لیں, شیشے کے باؤل میں, پلاسٹک کے باؤل میں, اور خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں اور آپ لوگ یاد کریں گے کہ کوئی چیز بنی ہے. بہت ہی لذیذ ڈش ہے. میں نے ہلکی سی ٹیسٹ کی تھی لیکن ابھی کھا کے دکھاؤں گا پراپرلی آپ کو. لے جی, ابھی آپ کو کھا کے دکھائیں گے. بہت ہی مزیدار ڈش ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جلدی جلدی کھا لوں اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے اب تک جتنی بھی ڈشز بنائی ہیں سب سے مزیدار خوشبو اس ریسیپی کی ہے, اس ڈش کی ہے. بہت مزے کی ہے. پانی پیتے پہلے بسم اللہ الرحمن کھا کے میں اس لیے دکھاتا ہوتا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ چیز کتنی مزے کی بنی ہے. ڈیفینیٹلی ہر چیز مزے کی بنتی ہے. اور یہ دیکھیں, ادھر آئیں, ذرا قریب سے دکھائیں, یہ چیک کریں. بریڈ کے مزے, کوفتے کے مزے, گولے کے مزے, اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد آئیں گی یہ کھا کے. بہت ہی مزیدار ڈش ہے, بہت ہی سافٹ ہے. آپ لوگ آج اپنے گھروں میں بنائیں, جلدی بننے والی چیز ہے, مہنگی ڈش بھی نہیں, سستی ڈش ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. میں ہر دفعہ کہتا ہوں ایک بٹن دبانا, آپ نے ریڈ کلر کا بٹن اس کو دبا دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.